بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه سورة الحشر نزلت في المدينة في بني قريظة وبنو نضير. یہ سورہ مدنی ہے اور خاص طور سے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی، انہی کے حوالے سے. اسے حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اول الحشر کا ذکر آیا ہے. اس سورہ کے اندر یہودیوں کے پہلے حشر کا بیان ہے. مدینہ کے اندر دو یہود قبائل آباد تھے. ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نضیر. یہ کب یہاں مدینہ آ کر آباد ہوئے؟ مدینہ کا قدیم نام یثرب ہے. تو بہت ساری روایات ہیں کچھ کیسے آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بخت و نصر نے جب حملہ کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، تو بیت المقدس سے یہودی جلا وطن کر دیے گئے اور وہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں بھی آباد ہو گئے. ان میں سے ایک گروہ مدینہ میں آباد ہو گیا جو اس وقت یثرب تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ 450 ہجری 450 عیسوی میں یا 451 عیسوی میں جب سبا کے اندر، ملک سبا یمن میں ایک سبا نام کا ایک مقام واقع ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. وہاں ایک سیلاب آیا. اس سیلاب سے دو قبیلے وہاں جا کر آباد ہوئے. جب وہاں تباہی آ گئی یمن کے اندر سیل عرب میں، تو اس کے بعد اوس اور خزرج نام کے جو دو قبائل ہیں وہ ملک یمن سے ہجرت کر کے عرب آ گئے اور انہوں نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی. اور پھر جو پہلے سے یہ لوگ آباد تھے یہاں پر، قبائل یہود بنو قریظہ اور بنو نضیر، ان کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر یہ لوگ تھوڑا مدینے سے باہر جا کے آباد ہو گئے اور وہاں کی تجارت اور وہاں کی زراعت پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا کیونکہ یہ طاقتور تھے. تو مختلف وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر یہ یہود وہاں آباد ہو گئے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینہ کے مختلف قبائل کو متحد فرمایا، جس میں اوس اور خزرج پہلے سے موجود تھے اور پھر قبیلہ بنو نضیر بنو قریظہ بھی. اور اوس اور خزرج جو ان میں سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ یہودیوں کے ساتھ ہو گئے. اور یہود اور اوس و خزرج کے درمیان ان کے اندر معاہدہ ہو گیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. کفار مکہ اوس کے حلیف تھے اور بنو قینقاع نام کا ایک قبیلہ تھا وہاں، یہ خزرج کا حلیف تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کی تشکیل دی، ریاست مدینہ کی، تو آپ نے ان سارے قبائل کو متحد فرما کر ایک قومیت میں ان کو تبدیل فرما دیا. اور ان سے معاہدہ ہوا کہ اگر مدینہ سے باہر سے کوئی شخص بھی حملہ کرتا ہے تو سارے لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے مدینہ کا، اور ان میں سے کسی قبیلے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سارے لوگ مل کے اس کا جواب دیں گے. غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. پھر جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ان کے بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا کہ اور اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا. پھر اس معاہدہ کو توڑنے کے درپے ہو گئے. انہوں نے معاہدہ کو بھی توڑا اور اس کے بعد درپردہ مسلمانوں کے ساتھ سازشیں کرنے لگے جو قبائل یہود تھے وہاں آباد.
وہ سازشوں کا ایک جال بنا، اس میں ابی بن کعب نام کا جو منافق تھا، جو سردار تھا، وہ ان کے اختلافات کو ہوا دیتا تھا۔ ایک تو اوس اور خزرج دونوں کا آپس میں لڑا تھا، پھر یہود قبائل سے جا کے مل جاتا، وہ کہتا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مسلمانوں کے خلاف حملے کرو۔ تو ایک کشمکش کی صورت وہاں پیدا ہو گئی تھی۔ اسی درمیان کعب بن اشرف نام کا ایک یہودی تھا، وہ 40 سواروں کے ساتھ مکہ چلا گیا، اور مکہ میں کعبے کے پردے کو پکڑ کے اس نے کفار قریش سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے، تم مسلمانوں سے جنگ کرو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو وہاں بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ یہود نے دوسرے طور پر بھی معاہدے کو توڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی مسئلے کی تصفیہ کے لیے ادھر قبائل یہود کی طرف تشریف لے گئے تھے، تو ان لوگوں نے آپ پر ایک وزنی پتھر گرایا کہ جس سے آپ شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو خبردار کیا اور اب وہاں سے نکل گئے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو مدینے سے نکالنے کا حکم ہو گیا کہ ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو 4 ہجری میں ان پہ اٹیک کیا گیا، اور ایک ریڈیکل آپریشن کے ذریعے سے ان کو مدینے سے باہر کیا گیا۔ تو یہ خیبر میں اور پھر شام کی طرف چلے گئے۔ تو ان کا جو قبیلے کے جو لوگ موجود تھے، کچھ خیبر کی طرف چلے گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے، اور پھر ان کا حشر ثانی حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اول الحشر تو سرکار کے زمانے میں ہو گیا کہ ان کو جلا وطن کیا گیا مدینے سے باہر، خیبر اور شام کی طرف، اور جو کچھ بچے کھچے رہ گئے تھے اور پھر بھی وہ ہمیشہ روز و شب ریشہ بدوانیاں کرتے تھے، ان کو عہد فاروقی میں مکمل طور پر شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ تو اس میں اول حشر کا تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ قبیلے اتنے ان لوگوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، وہاں مضبوط قلعے تھے ان کے، ان یہودیوں کے، جن قلعوں میں رہتے تھے یہ، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہم ان قلعوں کی وجہ سے بچ جائیں گے اور کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ انہی واقعات کا اس سورہ میں تذکرہ ہے۔ سبح للہ، سبح یہ کلمہ تسبیح، تقدیس، تنزیہ کے معنی میں، تبعید اللہ عن السوء، اللہ کو ہر برائی سے دور سمجھنا، خیال کرنا۔ سبح کا معنی والتنزیہ، تسبیح بولتے ہیں التنزیہ عما لا یلیق بشأنہ، ہر ان چیزوں سے اللہ کو منزہ ماننا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، وہی تسبیح ہے۔ تو اللہ کی تسبیح کرتی ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ کے گویا کہ جامعیت کا ایک مفہوم پیدا کر دیا، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، فضا میں ہے، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور سمندر میں ہے، وہ سب اس کے اندر آ گئے، وہ سب اللہ کی تسبیح ہوتا ہے۔ تسبیح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تسبیح باللسان، تسبیح بالقلب ہو یا تسبیح بالحال۔ تو جو اشیاء تسبیح باللسان یا تسبیح بالقلب کہنے کی متحمل ہے وہ اس کے ذریعے سے تسبیح کرتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی وہ تسبیح لسانی نہیں ہوتی ہے تو حالی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے، حالی ہوتی ہے۔ جیسے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، یہ ان کی بھی تسبیح جاری ہے، وہ اپنے حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ سمندر ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح میں رطب اللسان ہے، ان کی یہ تسبیح حالی اور فعلی طور پر ہے۔ درخت بھی تسبیح کرتے ہیں، قرآن میں تو ہر چیز فرمایا گیا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ انسان کو جو قوت دی گئی ہے سننے سمجھنے کی
کوئی انسان حواس خمسہ ظاہرہ کا پابند ہے، یا تو سن کر کسی چیز کو معلوم کر سکتا ہے، یا چکھ کر معلوم کر سکتا ہے، یا زبان سے معلوم کر سکتا ہے، یا پکڑ کے معلوم کر سکتا ہے، یا دیکھ کر. تو جو اس کے حواس خمسہ ہے یہی ان کے لیے ذرائع علم ہے، اس سے ماورا ذرائع نہیں ہے ان کے پاس. یہی وجہ ہے کہ مغیبات کا احساس نہیں کر پاتے، یہ صرف معقولات کو سمجھ پاتے ہیں، اور محسوسات کو، جو غیر محسوسات ہیں ان کو سمجھنے سے ان کی عقلیں قاصر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عقل کا جو دائرہ کار ہے وہ حواس خمسہ تک محدود ہے. جو چیزیں حواس خمسہ کے دائرہ ادراک میں آتی ہیں عقل اسی کو جسٹیفائی کر کے علم میں تبدیل کرتی ہے، الگ سے کوئی نئی چیز نہیں آتی عقل میں. لہذا ہر مسئلے کو اگر کوئی عقل کی نگاہ سے سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ عقل کا دائرہ حواس خمسہ ہے اور یہ پابند ہے حواس خمسہ کا. پھر یہ حواس باطنہ میں منتقل ہوتا ہے، قوت متصرفہ ہے، متخیلہ ہے، حافظہ ہے، وہم ہے، اس سے مشترک ہے. پھر ان تمام چیزوں سے گردش کرتے ہوئے پھر ایک علم میں تبدیل ہوتا ہے. وہ تو عقل ہر مصدر علم نہیں ہے، مصادر ذرائع علم جو ہے وہ حواس خمسہ ہے. اب وہ چیزیں جو حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ حس انسان کو دی ہی رہی ہے، تو کیسے اس کو معلوم کر لے گا؟ انبیاء کرام کو ان چیزوں کے علاوہ اور بھی حس عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن لی، نملہ نے جو آواز، اور فتبسم ضاحکا من قولها، ان کی گفتگو سن کر آپ ہنس پڑے، مسکرا پڑے. تو چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا، وہ حس عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اس کو سن لیا. چونٹیوں کو جو حس ہے وہ حس آپ کو نہیں ہے، جانوروں کو جو حس ہے وہ حس آپ کو نہیں ہے. پتہ چلا کہ آپ کے اندر حس کچھ اور رکھی گئی، اس کے اندر کچھ اور رکھی گئی. لہذا ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ سوچنا، اب خدا کو بھی عقل کے پیمانے پہ سوچنا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر جو حواس دیے گئے ہیں وہ مخصوص ہیں اور وہ محدود ہیں. ایک محدود حواس غیر محدود شے کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس لیے عقل کا ہمیشہ تابع نہیں ہونا چاہیے. تو ہر چیز اللہ کی تصویر بیان فرماتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو، کتابی کافروں کو نکالا ان کے گھروں سے پہلے حشر کے لیے. اگر لام کو برائے توقیت لے لیں تو مانا ہوگا لوقت اول الحشر، پہلی الغار کے وقت نکالا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نکالا ان کو، کافر کتابیوں کو، یعنی قبیلے بنو قریظہ کو، بنو یہود اور بنو نذیر کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے. دیار کیا ہے؟ جمع دار ہے، اور دار کی اصل کیا ہے؟ دور ہے. دار کی اصل دار ہی نہیں ہے، دار اصل میں دوار تھا یہ، پھر اس کے بعد دار بن گیا وہ. اور دار کسے کہتے ہیں؟ ما حوط به وما دور به، جس کو محیط، جس کو گھیر دیا گیا ہو اور جو دائرے میں ہو اسے دار کہا جاتا ہے. سواء کان مسقفا ام غیر مسقف، خواہ اس پر چھت ہو یا چھت نہ ہو. لذا تبین الفرق بین البیت والدار، فالبیت اسم لمبنى مسقف. بیت کسے کہتے ہیں؟ اس گھر کو کہا جاتا ہے جہاں پہ رات گزاری جائے اور مسقف، سایہ اس پہ چھت بھی ہو، اسے دار، اور اس کا کوئی نکلنے کا راستہ ہو. اور دار عام ہے بیت سے، ہاؤس پر مسقف ہو یا نہ ہو تب بھی وہ دار ہے. اب دار کا اطلاق ہو جائے گا. جیسے آپ نے کوئی احاطہ بنا دیا، احاطہ ہے اور وہاں ٹھہر گئے تو وہ بھی دار ہو گیا. اسی طرح سے
جب اس کے واحد میں تعلیل ہو گئی ہے تو جمع میں بھی تعلیل ہوگی. دیار اصل میں دیوار تھا، تو چونکہ کسرے کے بعد واقع ہو گیا تو اس کو یا سے بدل دیا گیا، تو دیوار سے دیار ہو گیا. یہ جب اس کے واحد میں تعلیل کی گئی تو جمع میں بھی تعلیل کی جائے گی. اول الحشر، پہلے حشر کے بعد جب ان کو 4 ہجری میں ان پہ آپریشن کیا گیا ان کے خلاف. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، تم یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ نہیں نکل پائیں گے. ما ظننتم ان يخرجوا، تمہیں یہ گمان نہیں، تمہیں ان کے نکلنے کا گمان نہیں تھا. ان کی طاقت اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی کہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے نہیں یہاں سے. وظنوا انهم مانعتهم، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں روک دیں گے. مانعتهم حصونهم من اللہ، اللہ سے، اور ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے اللہ کے مقابلے میں. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان پر آ گیا وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، اس کے بعد کیا ہوا کہ خود وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے. یخربون بیوتہم، وہ اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور مسلمان بھی ان کے شریک تھے، مددگار تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. کبھی یہ خراب سے آیا ہے اور تخریب سے بھی. بعض قراتوں میں ابو عمرو کی روایت میں تخریب سے بھی ہے. یخربون ہمارا اپنے گھروں کو ویران کرتے تھے، تباہ کرتے تھے، ان کو ڈھاتے تھے. چونکہ کثرت کے اعتبار سے یخربون ہے، گھر بہت زیادہ تھے وہاں. اب اس میں دیکھیں ترکیب کے اعتبار سے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، ظنوا فعل فاعل ہو گیا، اس کے بعد انہم، ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم ہو گیا. مانعتہم اس میں فاعل ہے. اب حصونہم من اللہ یہ اس کا فاعل ہے، مانعتہم حصونہم من اللہ. پھر یہ پورا جملہ ہو کر ان کی خبر واقع ہے. پھر وہ ان اپنے ضمیر اور خبر سے مل کر ظنوا کا مفعول بن جائے گا، اور یہ 2 مفعولوں کے قائم مقام بن جائے گا پورا جملہ اسمیہ. دوسری ترکیب دیکھو، دوسری ترکیب یہ ہے کہ مانعتہم یہ خبر مقدم ہے، حصونہم مبتدا مؤخر ہے. حصونہم مانعتہم اصل میں یہ ہے. وظنوا ان حصونہم مانعتہم، ان کے قلعے انہیں روک دیں گے، انہیں بچا لیں گے. اور جب خبر کی تقدیم ہو جائے مبتدا پر تو یہ حصر اور قصر کا افادہ کرتا ہے. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے ہی انہیں بچا لیں گے. اب معنی یہ پیدا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کے قلعے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانے پڑے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. قذف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ القذف هو الرمي بقوة وشدة، قوت اور شدت کے ساتھ کسی چیز کو پھینکنے کو قذف بولتے ہیں. آج کل قاذف بولتے ہیں بمباری کے لیے، بم پھینکنے کے لیے قذف، اسی سے قذف القنبلہ. روب کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر قذف اصل میں اس بات کے معنی نہیں ہے. اثبت فی قلوبہم الرعب، پھینکنے کا معنی نہیں ہے یہاں. گویا کہ القذف فی الحقیقت الرمی بقوۃ وشدہ، لیکن ثم استعیر من هذا المکان الى الاثبات فحذف المشبہ وابقى المشبہ به، لذا سمي هذه الاستعارة استعارة تصريحية، وقد جرت هذه الاستعارة في الاشتقاق فأصبحت تبعية. استعارة تصريحية اور تبعية ہو گیا یہاں. الرعب بولتے ہیں الخوف الذي يملأ الصدور او يملأ الصدر، وہ خوف جو سینے میں بھر جائے. الخوف الذي
یملأ الصدر فیعجز الانسان ویشوش الرائے ویغیر العقل. رعب وہ خوف ہے جو سینے میں بھر جائے تو انسان کے عقل کو متغیر کر دے، نفس کو عاجز کر دے، رائے کو پراگندہ کر دے. اسے خوف کہتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے عقل والو عبرت حاصل کرو. الابصار جمع بصر لا جمع البصیر. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے نگاہ والو، اے عقل والو عبرت حاصل کرو. اعتبار کا معنی کیا ہے؟ الاعتبار هو الانتقال، هو الحالة الانتقالیہ، تنتقل من حال الى حال، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا، اسی اعتبار کہتے ہیں. اسی سے عبرہ کہتے ہیں. عبرہ کو عبرہ کیوں کہتے ہیں؟ لأن العبرة تنتقل من العين إلى الخد. یہ آنسو جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے پھر رخسار کی طرف بہتا ہے، منتقل ہوتا رہتا ہے. تو اعتبار جب آدمی ایک حال، اعتبار میں یہ صورت پائی جاتی ہے کہ آدمی کسی واقعے سے کوئی عبرت حاصل کرتا ہے، پھر دوسری شان کی طرف منتقل ہوتا ہے، عبرت حاصل کر کے پہلی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اعتبار کا معنی پایا گیا، اور اسی سے عبارت ہے. الفاظ کو عبارت کیوں کہتے ہیں؟ لأنها تنقل المعانی إلى العقل المستمع، لأنها تنقل المعانی من الناطق إلى عقل المستمع. یہ عبارتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کے معانی کو، ان کے مفاہیم کو سننے والوں تک منتقل کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو عبارت کہا جاتا ہے. تو اعتبار میں، عبرہ میں، عبارت میں یہ معنی مشترک ہے کہ نہیں؟ منتقل کرنے کا معنی. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ضرور انہیں دنیا میں عذاب دیتا. الجلاء والنفی من الوطن، وطن سے اس کو باہر کر دینا، اس کو جلا ہے، جلا کہتے ہیں. الجلا اصل میں الجلاء تھا، چونکہ واو حمزہ واو الف کے بعد طرف میں واقع ہوا تو اس کو حمزے سے بدل دیا گیا، تو الجلاء ہو گیا. یہ الجلا میں اور الاخراج ہے، ایک لفظ ہے اخراج اور ایک لفظ ہے الجلا، دونوں میں لغوی اعتبار سے فرق ہے کہ نہیں؟ والذی اخرج الذین کفروا، ایک جگہ یہ فرماتا ہے، دوسری جگہ فرماتا ہے کتب علیہم الجلا. الجلا میں اور اخراج میں فرق ہے تھوڑا سا. الجلاء یکون للجماعہ لا لفرد واحد، والاخراج یعم الفرد والجماعہ. اخراج واحد بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد کو نکالا جائے تب بھی اخراج ہو سکتا ہے، پوری جماعت کو نکالیں تب بھی اخراج ہو سکتا ہے. لیکن جلا یہ لفظ خاص ہے، اگر پورے کنبے کو، پورے قبیلے کو نکالا جائے تبھی جلا ہوگا. ایک فرد کو نکالا جائے تو اس کو جلا نہیں کہتے ہیں عربی میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. چونکہ پورے قبیلے کو باہر کیا گیا تھا اسی لیے جلا کا لفظ استعمال کیا گیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ایسا اس لیے ہوا کیوں انہیں جلا وطن کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. شاقوا اللہ اے حاد اللہ، ومانعوا اللہ وخالفوا اللہ ورسولہ اے امرہما، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عقاب والا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. اب یہاں فرماتا ہے تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا انہیں ان کی شاخوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقین کو رسوا کرے. یہ آیت اس وقت اتری کہ مسلمانوں نے جب ان کو جلا وطن کرنا شروع کیا، اٹیک کیا ان کے اوپر،
تو ان کے جو درخت تھے، کھجور کے باغات تھے، ان کو بھی مسلمانوں نے کاٹا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے درختوں کو بھی کاٹ کر جلا دو۔ تو ان منافقین نے پھر شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو یہ درختوں کو بھی کاٹ رہے ہیں۔ اب تو مسلمان میں دو گروپ تیار ہو گیا، ایک نے کہا کہ درختوں کو مت کاٹو، اور ایک نے کہا کہ درختوں کو کاٹ دو تاکہ ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتار کے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا تاکہ شک و شبہ نہ رہ جائے کہ تم نے جو درخت کاٹے یا ان کو کچھ کو شاخوں پر اس جڑوں پہ کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ لینا اصل میں کیا ہے؟ اللینا اصل اس کی اصل لیونت، لینت کی اصل کیا ہے؟ لیونت۔ تو واو کسرے کے بعد واقع ہو گیا، اس وجہ سے اس کو لینا پڑ گیا، جیسے قیمہ اور دیمہ، دیمہ کے ساتھ دیومتن اور قیمتن، اس سے قیمہ بن گیا، دیمہ بن گیا۔ لینا کیا ہوتا ہے؟ النخلۃ الکریمۃ الشجر، کھجوروں کے درخت کو کہا جاتا ہے لینا۔ الاصل والفرع، الاصل هو الذي يتشعب منه الفرع، جس سے شاخیں نکلے اسے اصل کہا جاتا ہے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے کہ یخزی کا معنی ہوتا ہے انہیں رسوا کرنا، لِيُهِينَ الْفَاسِقِينَ وَلِيُخْزِيَهُمْ، یہاں پر ایجاز بالحذف ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ کہا، اور اس کے مقابلے میں جو آتا وَلِيُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ اسے حذف کر دیا، تو یہ ایجاز بالحذف ہو گیا۔ یخزی الفاسقین ولیعز المؤمنین، یہ خود اس کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ افاء یفیء افاء معنی اسرع، دوڑانا، افاء یفیء معنی فا یفیء فیا لغتا الرجوع، رجع یرجع رجوعا، فے بولتے ہیں رجوع کرنے کو، افا کا معنی ہوتا ہے دوڑانا، ردہ وسیرہ، ومعنی فا ردہ وسیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو لوٹایا، فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے قدرت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت کو فے کہا گیا۔ جب یہ قبیلہ یہود، بنو قریظہ، بنو نذیر چلے گئے اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، تو ان کی جو جائیدادیں حاصل ہوئی وہ بغیر لڑے، بغیر جنگ کیے ہوئے حاصل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جنگ نہیں کی۔ مسلمانوں کی طرف سے رعب ہی اتنا ڈال دیا گیا ان کے دلوں میں کہ اسی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے مکانوں کو چھوڑ کر، قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ کا ذکر آ گیا۔ تو بغیر یہ لڑے ہوئے مال غنیمت ہاتھ آ گئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بغیر تمہیں گھوڑے دوڑائے اور بغیر جنگ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہیں دے دی، تو اب اس کا حکم وہ نہیں ہوگا جو عام مال غنیمت کا ہوتا ہے جس میں جنگیں ہوتی ہیں، بلکہ دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ وہ مال غنیمت جو جنگوں کے ذریعے سے حاصل ہو اس کے اندر تقسیم میں فرق ہے، اور یہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے اس میں بھی فرق ہے۔ آگے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس میں کس کس فرد کا حصہ ہے۔ فے میں اور وہ مال غنیمت میں فرق ہے۔ مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو اور بغیر جنگ کے، فے اسی مال غنیمت کو کہا جائے گا جس میں جنگ نہ ہو۔